Bismillahirrahmanirrahim. Today from dramas, the drama is Dr. Faustus. Dr. Faustus is written by Christopher Marlowe. Christopher Marlowe was the poet of England. 3 حصوں میں لیکچر کو تقسیم کروں گا. 3 حصوں میں لیکچر کو تقسیم کروں گا. فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے کرسٹوفر مارلو کے بارے میں. جو اس ڈرامہ کا رائٹر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کی ایج کی بات کریں گے، اس کے ہال مارک، اس کے کمال کی بات کریں گے کہ کیا کمال اس نے کیا ہے کرسٹوفر مارلو نے، جو رائٹر ہے، ڈراماٹسٹ ہے اس ڈرامے کا. کلیئر؟ ڈرامے کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر فاسٹس، دا ٹریجیکل ہسٹری آف ڈاکٹر فاسٹس، یہ ڈرامے کا نام ہے. اس کا آتھر کرسٹوفر مارلو ہے. پہلے بات کروں گا کرسٹوفر مارلو کی، پھر ڈاکٹر فاسٹس کی جو سٹوری آؤٹ لائن ہے، ڈرامے میں جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کا سارا بتاؤں گا. پھر اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ ڈرامہ کیوں امپارٹنٹ ہے، کیوں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس سے جڑی ہوئی کون کون سی باتیں ہیں، کون کون سی ریولوشنز، کون کون سی تحریکیں، کون کون سی ماضی کی تبدیلیاں اس ڈرامے سے جڑی ہوئی ہیں، یا یہ ڈرامہ کس کس ریولوشن کا، کس کس تحریک کا ریپرزنٹیشن ہے، اس کی ریپرزنٹیشن ہے. اس کے بعد ڈرامے کی ٹیکسٹ پر آئیں گے، اور ڈرامے کی ساری ٹیکسٹ میں کوشش کروں گا ٹرانسلیٹ کروں. ساری ٹیکسٹ ٹرانسلیٹ کروں اس کی. جب ٹیکسٹ ختم ہو جائے گی، ٹرانسلیٹ ہو جائے گا، تو پھر ہم اس کے اوپر کمنٹ کریں گے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ اس کے کون سے امپارٹنٹ کویشچن آنسرز ہیں. شور نہیں ہونا چاہیے، آرام سے بیٹھو. کون سے اس کے امپارٹنٹ کویشچن آنسرز ہیں. ڈیبیٹ کا سلسلہ بھی ہوگا، درمیان میں آپ سے کوئی چیز پوچھ سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، آپ مجھ سے کوئی چیز بھی کویشچن ریز کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئی کنفیوژن آئے گا. فرسٹ آف آل رائٹر کے بارے میں، کرسٹوفر مارلو کے بارے میں. کرسٹوفر مارلو انگلینڈ کا ڈراماٹسٹ ہے. کینٹربری ایک علاقہ ہے، اس میں پیدا ہوا ہے 1564 میں. 1564 میں ایک شو میکر کا بیٹا تھا. جسٹ 29 ایئر اس نے ایج پائی ہے. 29 ایئر کی ایج میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ٹوٹل ڈراماز اس نے 6 لکھے ہیں. کون کون سے لکھے ہیں؟ اس میں بہت زیادہ فیمس جو ہے وہ ڈاکٹر فاسٹس ہے، ٹھمبرلین ہے، ٹھمبرلین دا گریٹ 1590 میں لکھا تھا اس نے. ڈاکٹر فاسٹس اس نے 1589 میں لکھا تھا. ایڈورڈ سیکنڈ، جیو آف مالٹا، میسکری آف پیرس، ڈیڈو دا کوئین آف کارتھیج، یہ اس کے فیمس ڈراماز ہیں. سب سے زیادہ فیم اسے ہائی ہیٹ ڈاکٹر فاسٹس کی طرف وجہ سے ملا، جو اس نے 89 میں لکھا. اس نے اپنی گریجویشن کی تھی، بی اے کیا تھا، اور ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ سے. اچھا، مارلو نے بہت سارے لیٹن پوئٹس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا ہے اپنی زندگی کے اندر. اس کے بارے میں بڑا مشہور ہے. 1589 کا ایک واقعہ ہے کہ جب اسے پریزن میں ڈالا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا، تو جب یہ باہر آیا تھا تو ایک کانسٹیبل بھاگ کر آ گیا تھا پبلک میں، اور اس نے کہا تھا کہ جی مجھے کرسٹوفر مارلو سے خطرہ ہے کہ مجھے مار نہ ڈالے. یعنی کہ اس وقت کے رائٹر ڈراماٹسٹ بھی کس قدر ان کا ٹیمپرامنٹ کس طرح کا ہوتا تھا، وسیلے کتنے ہوتے تھے. کرسٹوفر مارلو ایک بار اسٹریٹ فائٹنگ کی وجہ سے وہ جیل میں گیا ہے 1589 میں. 1592 میں اسے 2 کانسٹیبلز کو بیٹ مارا تھا، ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگائی تھی 2 کانسٹیبلز کرسٹوفر مارلو نے. اس کی وجہ سے پھر جیل جانا پڑا اسے. اور 1593 کے اندر ایک بار پھر وہ جیل گیا. اس کے اوپر یہ چارج تھا کہ اس نے گاڈ کو ایبیوز کیا ہے.
یعنی کہ خدا کی گستاخی کی ہے، اس وجہ سے اسے جیل میں، لیکن پھر بعد میں اس کو فائن کر کے اسے چھوڑ دیا گیا تھا۔ اور پھر جب لاسٹ ٹائم 1593 کے اندر جب وہ آزاد ہو گیا جیل سے، تو ٹھیک تقریباً 12 دن کے بعد ایک ٹھیون کے اندر، ایک سرائے، ایک ہوٹل کے اندر اس کو فریزر نامی آدمی نے خنجر مار دیا تھا۔ اب وہ خنجر پرسنل کلیش کی وجہ سے مارا تھا، یا اس نے ریلیجس ابیوزمنٹ جو کرتا تھا کرسٹوفر مارلو اس کی وجہ سے مارا تھا، یا کوئی پولیٹیکل ایشو تھا۔ لیکن کرسٹوفر مارلو پولیٹیکل ایشو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کرسٹوفر مارلو کوئین الزبتھ کی سیکرٹ ایجنسی میں بھی تھا، سیکرٹ ایجنسی میں بھی تھا۔ Do you want to sit over there? Bring here. یہ تھا شارٹ انٹروڈکشن آف کرسٹوفر مارلو، اور کرسٹوفر مارلو آپ کو پتہ چل گیا 16 سینچری کا ڈراماٹسٹ ہے، 16 سینچری کا۔ کیپ ان یور مائنڈ 15، 16، 17، 18 یہ سینچریز بہت تبدیلی کی سینچریز ہیں، اور 16 اور 17 سینچریز یہ یورپ کے لیے، انگلینڈ کے لیے، فرانس کے لیے بہت امپورٹنٹ سینچریز ہیں۔ ان میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، ریولوشنز آئی ہیں، تبدیلیاں بہت زیادہ آئی ان سینچریز کے اندر، اور خاص طور پر الزبیتھین پیریڈ کے اندر کوئین الزبیتھ 16 اور 17 سینچری کے اندر کوئین الزبیتھ تھی۔ اس پیریڈ میں لٹریچر کے اندر بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور بہت اچھا کام ہوا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ورلڈ ویل نون پوئٹ اینڈ ڈراماٹسٹ شیکسپیئر وہ 17 سینچری کا ہے، ملٹن 16 17 سینچری کا ہے، جان ڈن 16 17 سینچری کا ہے۔ بڑے بڑے نام جو ہیں وہ 16 اور 17 سینچری میں موجود ہیں۔ ایون کہ کرسٹوفر مارلو بھی، کرسٹوفر مارلو ایز اے ڈراماٹسٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس نے پہلے لکھے جانے والے ڈراموں سے ڈیفرنٹ ڈرامہ لکھا ہے، اور کرسٹوفر مارلو کو فادر آف شیکسپیئر کہا جاتا ہے، فادر آف شیکسپیئر، شیکسپیئر کا باپ کہا جاتا ہے۔ شیکسپیئر کا باپ دو سینس میں ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت کمال ہے، دوسرا یہ کہ بیٹے باپ سے ہمیشہ زیادہ پروگرس کر جاتے ہیں، وہ ایڈوانس پیریڈ میں ہوتے ہیں اور باپ کے تجربات لے کر آتے ہیں۔ تو شیکسپیئر لگتا ہے کہ اس نے کرسٹوفر مارلو کو فالو کیا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں دیر واز نو شیکسپیئر، شیکسپیئر تو تھا ہی نہیں، کوئی نام نہیں ہے شیکسپیئر، کرسٹوفر مارلو ہی اصل میں شیکسپیئر تھا۔ وائی؟ جو کرسٹوفر مارلو نے کتنی زندگی پائی ہے؟ 29 ایئرس۔ شیکسپیئر کی پہلی 30 ایئرس کی ایج کے بارے میں، زندگی کے بارے میں ازیوم ہے، شور نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے کہ وہ کہاں کا تھا، کیا کرتا تھا، کہاں سے آیا تھا۔ اور کرسٹوفر مارلو کی 29 ایئرس کی ایج کے بعد کا پتہ نہیں ہے، دیٹ از ناٹ شیور کہ فریزر نے اسے خنجر مارا بھی تھا کہ نہیں مارا تھا، یہ شور نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے آپ کو ہائڈ کر لیا ہو، اور اس نے لکھا ہے جیو آف مالٹا، تو اس نے لکھا ہے، شیکسپیئر نے لکھا ہے جیو آف وینس ہے، آئی تھنک جیو آف وینس اس نے لکھا ہے۔ سیم لائک اس نے ایک لکھا ہے کہ ایڈورڈ سیکنڈ، تو شیکسپیئر نے بعد میں لکھا رچرڈ سیکنڈ اینڈ رچرڈ تھرڈ کے نام سے ڈرامہ لکھا ہے، تو ملتے جلتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے رینیو کیا ہو اس نے اپنے آپ کو۔ واٹس ایور، مارلو ہی شیکسپیئر ہے یا نہیں ہے، دیٹ از اندر ڈبیٹ، یہ الگ گفتگو ہے، لیکن ایک بات طے ہے، اگر مارلو ڈیفرنٹ کوئی پرسنالٹی ہے، شیکسپیئر ڈیفرنٹ پرسنالٹی ہے، تو شیکسپیئر نے بہت کچھ ادھار لیا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے کرسٹوفر مارلو سے۔ کلیئر؟ ڈسکس کرتے ہیں سٹوری آؤٹ لائن کے بارے میں، کہ کرسٹوفر مارلو نے ڈاکٹر فاسٹس کے ٹائٹل پر جو ڈرامہ لکھا ہے، اس ڈرامہ میں کیا ہے۔ میں آپ کو سٹوری آؤٹ لائن بتاؤں گا، کریکٹر بتاؤں گا، میرے پاس یہاں ایکیوٹ ڈرامہ ہے دانیال پبلشر کا، یہ بک میری لکھی ہوئی ہے، لیکچرار M.K. بھٹا، اور میرا فون نمبر 03334655 305۔
فرسٹ آف آل ہم تھوڑا سا اس کے کریکٹرز دیکھتے ہیں. اس ڈرامہ کے اندر ہمیں کس کریکٹر سے تعلق پڑے گا, کس سے ہمارا واسطہ پڑنا ہے. میجر سینٹرل کریکٹر ڈاکٹر فاسٹس ہے. ڈاکٹر فاسٹس نے تھیالوجی کے اندر, الہیات کے اندر, دنیات کے اندر, دین کے اندر اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. پی ایچ ڈی کرنے کی وجہ سے الہیات میں, تھیالوجی میں, ڈیوینٹی میں پی ایچ ڈی کرنے کی وجہ سے اسے ڈاکٹر کا ٹائٹل دیا گیا ہے. اوکے, میرے کہ انتہائی پڑھا لکھا آدمی ہے ڈاکٹر فاسٹس. اس میں ایک اور کریکٹر ہے جس کا نام ہے میفسٹوفیلس. واٹ از میفسٹوفیلس؟ میفسٹوفیلس ایک بدروح ہے, اسپرٹ ہے, بدروح, جہنم سے آئی ہوئی ایک روح ہے جس کو ڈاکٹر فاسٹس کیچ کرتا ہے, اسے اپنے تابع کر لیتا ہے. کس کو؟ میفسٹوفیلس کو. سر سے بالڈ ہے, گنجا ہے میفسٹوفیلس, اونچی قد ہے, بلیک کلر کا اس نے چوگا پہنا ہوا ہوتا ہے, اور وہ لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن ڈاکٹر فاسٹس کو نظر آتا ہے. آپ کو اس بات سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ڈرامہ کوئی نیکرومینسی کے اوپر ہے, کالے جادو کے اوپر کوئی ڈرامہ ہے. اوکے, ڈاکٹر فاسٹس کا جو اسسٹنٹ ہے وہ کون ہے؟ میفسٹوفیلس, جو کہ ایک اسپرٹ ہے, ایول اسپرٹ ہے, بدروح ہے. یہ ایول اسپرٹ کہاں سے آئی ہے عاتقہ؟ جنت سے نہیں میرا بیٹا, جہنم سے. جنت میں تو گڈ اسپرٹس ہوں گی میری جیسی, ادھر ایول اسپرٹس کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے, اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے. خیر, یہ بیٹھا ہوا ہے ارسل بھائی, تم لوگ مجھے مان لو پیر میں کہہ رہا ہوں, اسے قسم اٹھوا کے پوچھیں کہ رات کیا ہوا ہے. اب بتائیں جی, قسم اٹھا کے بتائیں رات کیا ہوا. میں نہیں بولتا. اونچی آواز سے ذرا, ریکارڈ میں آ جا بھی بات. سر کہتے ہیں ابھی ابھی بارش سٹارٹ ہو. تو وہ تو ہم نے کل صبح کہا تھا, میں نے اور ارسل بھائی نے, کہ آندھی آئے گی. ہیں ہاں یاد ہے؟ تو فیض سمجھے تمہیں بھی مل رہا ہے, اب تو مان لو. یہ ہمارا اثر ہے, ہماری. اوکے جی, میں نے اسی وقت کہا, میں نے کہا یار آندھی چل جائے, اور میں نے کہا تو بس کوئی اور آندھی 1 منٹ. گرم چلوائی, ساری رات گرم ہوا چلتی ہے. اوکے, آندھی ننکانہ صاحب سے چل رہی تھی, وہاں سے آ رہی تھی. ٹھیک ہے, تو آتے آتے راستے میں اتنی بلڈنگز آپ کی گرم تھیں کہ وہ ساری ہوائیں گرم کر دی ہماری. اوکے, تو یہ تو نیکرومینسی کی طرف جا رہے ہیں. اچھا, نیکرومینسی کا مطلب ہوتا ہے کالا جادو. اوکے, نیکرومینسی کالا جادو. سارے کہیں نیکرومینسی. ڈاکٹر فاسٹس, میفسٹوفیلس. اوکے, اس ڈرامہ میں ایک کورس بھی ہے. کورس, اس کو چورس نہیں کہنا, ٹھیک ہے, کورس. جس طرح آپ آج کل آپ کی تقریب بات ہوتی ہیں, کوئی سٹیج بناتے ہیں, وہاں پر تقریب ہوتی ہے, تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں ایک سٹیج سیکرٹری ہوتا ہے, ایک اینکر ہوتا ہے, جو لوگوں کو باری باری بلاتا ہے سٹیج پر, بھئی یہ نعت پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, یا اگر گانوں کا کوئی مطلب ایسی سٹیج لگی ہوئی جہاں پر گانے سنانے ہیں, تو وہ کہتا ہے ایک سٹیج سیکرٹری آتا ہے, وہ کہتا ہے جی آؤ گانے سناؤ. یہ گریک کے دور سے چلا آ رہا ہے سٹیج سیکرٹری. اس وقت اسے کورس کہتے تھے. 16 سینچری کے اندر جب گریک ڈرامہ, گریک لینگویج میں لکھے ہوئے ڈرامہ سے ڈرامہ انگلش لینگویج میں کنورٹ ہوا, یا انگلش پوئٹس نے, رائٹرز نے ڈرامہ لکھنا شروع کیے, تو انہوں نے اسی گریک کنونشن کو, روایت کو برقرار رکھا. انہوں نے وہاں پر کورس موجود رکھا, یعنی کہ ڈرامہ شروع ہونے سے پہلے ایک آدمی اسٹیج پر آ کر یہ بتاتا ہے پبلک کو کہ آج ڈرامہ کس بارے میں ہے, ٹاپک کیا ہے, کریکٹر کون ہیں, اور آپ تحمل سے بیٹھیں, آپ ہمیں داد بھی دیجئے گا اگر ہمارا ڈرامہ اچھا ہوا تو. ٹھیک ہے, یہ کورس کا فنکشن ہے. کلیئر ہے جی, کورس کلیئر ہے. اوکے, اس کے اندر گڈ اینجل بھی ہے, ایول اینجل بھی ہے. گڈ اینجل وہ آ کے کوئی اچھی بات کرے گا ڈاکٹر فاسٹس کے کان میں,
بھائی آپ اچھے کام کرو، ایول اینجل آئے گا تو وہ کہے گا نہیں آؤ تم سیٹن کی طرف. یہاں اس پورے ڈرامے میں سیٹن کا نام ہے لوسیفر. کیا؟ لوسیفر. لوسیفر کون ہے؟ سیٹن. سیٹن کسے کہتے ہیں؟ شیطان کو. ٹھیک ہے. اچھا باقی اس کے اندر مائنر کریکٹر ہیں جس میں پوپ بھی ہے، روم کا ایک پوپ ہے وہ ہے، جس کے اندر ہارس کرسر بھی ہے، گھوڑے سوار یا گھوڑوں کا کاروبار کرنے والا. اس کے اندر ایک ڈیوک بھی ہے، ڈچز بھی ہے، اس میں کچھ اسکالرز بھی ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر کوئی کلاؤن یعنی کہ جوکر بھی ہے. اس کے اندر کوئی روبن یہ بھی جوکر ہے. ویگنر یہ آدمی ہے وہ جو کہ ڈاکٹر فاسٹ کا شاگرد ہے یا اس کا اسسٹنٹ ہے، اس کے گھر میں رہتا ہے کام کاج چھوٹے چھوٹے کرنے کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے. نائب قاصد ٹائپ آدمی ہے ویگنر، تھوڑا سا جولی ہے، مزاحیہ ہے. اس کے اندر دو اور کریکٹرز ہیں جو امپارٹنٹ ہے. ایک ہے ویلڈیز. ویلڈیز کیا؟ ویلڈیز. اور دوسرا ہے کورنیلس. کورنیلس. ویلڈیز اور کورنیلس یہ دو میجیشن ہیں، جادوگر ہیں. از اٹ اوکے؟ میجر کریکٹر ڈاکٹر فاسٹس، میفسٹوفیلس، لوسیفر شیطان. اس کے بعد کورس اور اوکے جی ایک اور اس میں کریکٹر اہم ہے وہ ہے اولڈ مین. اولڈ مین بوڑھا آدمی. بوڑھا آدمی ڈاکٹر فاسٹس کو تلقین کرے گا بھائی تو ٹھیک ہو جا، صحیح ہو جا تو صحیح. ٹھیک ہے. آئیے تو یہ تو تھا اپنا آپ کے کریکٹرز. امید ہے آپ کو ان سب کریکٹر میں سے کم از کم ایک کریکٹر تو یاد ہو ہی گیا ہوگا کہ ڈاکٹر فاسٹس کوئی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. ڈرامہ جو ہی اسٹیج پر سے پردہ اٹھتا ہے فرسٹ آف آل کورس سامنے آتا ہے. کورس کہتا ہے آڈینس کو آج ہم کسی جنگ کے بارے میں گفتگو نہیں کرنے والے. آج ڈرامہ کسی جنگ یا محبت کے متعلق بالکل نہیں ہے. آج جو ڈرامہ ہم ڈسپلے کرنے والے ہیں، جس کے بارے میں ایکٹنگ کرنے والے ہیں، وہ ڈرامہ ایک عالم، ایک قابل، ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ڈاکٹر فاسٹس کے بارے میں ہے. یہ ڈاکٹر فاسٹس اس نے پی ایچ ڈی کی ہے ڈیوینٹی کے اندر، تھیالوجی کے اندر، الہیات کے اندر، اور اس کو اتنی زیادہ عزت ملی ہے اور اس کو اتنا زیادہ اس کے پاس نالج ہے کہ اس کے اندر اب تکبر پیدا ہو گیا ہے. ٹھیک. لیکن اسی تکبر نے اسے ایڈورسٹی میں لے جانا ہے، اسے تباہی میں لے جانا ہے. یعنی کہ یہ بہت اچھا عالم تو ہے لیکن اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا ہے تو جس کی وجہ سے اس کی ڈاؤن فال ہو گئی ہے، یہ برباد ہو گیا ہے. کلیئر. لیکن کیسے برباد ہوا یہ آپ ڈرامہ دیکھیں اور پھر ہمیں آپ نے اس کے بارے میں اچھی رائے دینی ہے کہ یہ ڈرامہ آپ کو اچھا لگا یا نہیں لگا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کورس کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسٹیج سیکرٹری جو تھا. اس کے بعد وہ بتاتا ہے لیں جی اب ڈاکٹر فاسٹس اپنی لائبریری میں بیٹھا ہوا وہ کتابیں پڑھ رہا ہے. کورس سائڈ پر ہو جاتا ہے. اب ڈاکٹر فاسٹس اسٹیج پر نمایاں ہو جاتا ہے جو لائبریری میں بیٹھا کتابیں پڑھ رہا ہے. وہ دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اچھا ہاں ارسطوٹل بہت اچھا وہ ہے، مجھے اب تھیالوجی کو چھوڑ کر، الہیات کو چھوڑ کر مجھے ارسطوٹل کو پڑھنا چاہیے، ارسطوٹل کے لاجک پڑھنے چاہیے، ارسطو کے. پھر وہ تھوڑا سا پڑھتا ہے، کہتا ہے او ہو ارسطو تو بس اتنی باتیں کرتا ہے، اس کو پڑھنا فضول ہے. پھر وہ اسی طرح جسٹینین کو پڑھتا ہے، گیلن کو پڑھتا ہے، یعنی کہ وہ قانون دانوں کو پڑھتا ہے، وہ فیثاغورس کو پڑھتا ہے، میتھمیٹیشین کو پڑھتا ہے. سب کی کتابیں پڑھتا ہے اور پھینکتا جاتا ہے. کہتا ہے یہ فاسٹس کے ذہن کے قابل نہیں ہیں، یہ اس قدر قابل علوم نہیں ہے کہ فاسٹس کے ذہن کا مقابلہ کر سکیں. فاسٹس کا ذہن اس سے کہیں برتر، اعلیٰ، عرفہ ہے. تو فاسٹس یہ سوچنے کے بعد دیکھتا ہے ایک بک دیکھتا ہے اور وہ ہے نیکرومینسی پر، کالے جادو پر. کہتا ہے ہاں یہ کوئی علم ہے جو فاسٹس کو زیب دیتا ہے، فاسٹس کے قابل ہے، اس کو فاسٹس پڑھے گا اور اس میں آگے بڑھے گا اور دنیا کے اوپر طاقت گین کرے گا.
اور پھر وہ ویگنر کو کہتا ہے, ہو واز ویگنر, اس کے گھر میں جو پی این ٹائپ پرسن ہے, ویگنر کو کہتا ہے کہ جاؤ میرے 2 دوستوں کو بلا کر لے آؤ. کون کون سے؟ ویلڈیز اور کارنیلس. ویلڈیز اور کارنیلس کون تھے؟ میجیشن تھے. اور پھر وہ دونوں میجیشن ویلڈیز اور کارنیلس آ جاتے ہیں اور آ کر وہ ڈاکٹر فاسٹس سے ملتے ہیں اور ڈاکٹر فاسٹس کو وہ انکریج کرتے ہیں, کہتے ہیں اتنا زیادہ تمہارے پاس علم ہے اور اتنا ایکسپیرینسڈ, تھیالوجی کے اندر تم ماسٹر ہو, تمہارے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے نیکرومنسی میں آگے جانا, بس تم ہماری گائیڈ لائن لو اور پھر کام شروع کر دو. دنیا تمہارے پاس ہوگی, دولت تمہارے پاس ہوگی اور تمہارے ارد گرد بڑی بڑی طاقتور روحیں تمہارے ارد گرد ہوں گی ہر وقت, اور جب تم جہاں بھی جاؤ گے ایک پوری طاقتور روحوں کی فورس تمہارے ساتھ چلا کرے گی. تو ڈاکٹر فاسٹس انتھرالڈ ہو جاتا ہے, بہت جوش میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں میں اب اس کام کو کر رہوں گا. وہ کہتا ہے a mighty magician is a god. کہتا ہے ایک زبردست مائٹی میجیشین جو ہے وہیں تو گاڈ ہوتا ہے, دیوتا ہوتا ہے, خدا ہوتا ہے. اس ڈرامہ کے اندر میں جتنی باتیں بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں وہ ساری آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یونیورسٹی نے ریکمینڈ کیا ہے یہ ڈرامہ, اس کو پڑھنا ہے, ہم نے اس کا ایگزام دینا ہے, لیکن کوئی بھی ویو جو میں دے رہا ہوں, ڈسکس کر رہا ہوں, اٹ از ناٹ مائی پرسنل. چاہے وہ کتنا میرا پرسنل نظر آئے, میں کہہ بھی دوں وہ میرا پرسنل نہیں ہوگا, یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہوگا, کیونکہ یہ پورا ڈرامہ اگینسٹ ریلیجن ہے, کرسچینٹی کے خلاف ہے, ریلیجن کے خلاف ہے سارا کا سارا. تو آپ نے اس کو لینا ہے اور پڑھنا ہے اچھی طرح سے, اچھا ایگزام بھی دینا ہے, لیکن پھر بھول بھی جانا ہے. ابھی نہیں بھولنا, کہ پیپرز کے بعد بھولنا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ ایک زبردست قسم کا میجیشین ہی تو خدا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی فلاسفی یہ تھی کہ گاڈ کیا ہے. گاڈ پہلے مجھ جیسا ایک بندہ ہوگا, پھر اس نے جادو کیا ہوگا, پھر وہ مائٹی ہو گیا ہوگا, دائمی ہو گیا ہوگا, آل یونیورس اس کی طاقت میں آ گئی ہوگی, تو آئی کین ڈو دس تھنگ, میں بھی کر سکتا ہوں. وہ کالے جادو میں چلا جاتا ہے, اس میں ورکنگ کرتا ہے, کام کرتا ہے, ایک جھنڈ میں چلا جاتا ہے, ایک قبر میں چلا جاتا ہے, وہاں پر بیٹھ کے وہ جب جادو کرتا ہے علم, تو میفسٹوفیلس ایک بدروح اس کے سامنے حاضر ہو جاتی ہے. وہ میفسٹوفیلس سے کہتا ہے تم میرا حکم بجا لاؤ, میرے غلام بن جاؤ. یہ میل ہے میفسٹوفیلس, فیمیل نہ سمجھنا, میرا غلام بن جاؤ میرے. میفسٹوفیلس اسے بتاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم جہنم میں رہتے ہیں اور جہنم کا ہیل کا جو پرنس ہے اس کا نام لوسیفر ہے, ٹھیک ہے, ہی از دا رولر آف ہیل, وہ ہیل کا رولر ہے اور تمام ایول اسپرٹ کا وہ پرنس ہے, تو مجھے اس سے اجازت لینی پڑے گی. تو ڈاکٹر فاسٹس کہتا ہے کہ جاؤ اس سے اجازت لے کر آؤ. میفسٹوفیلس چلا جاتا ہے اور پھر کچھ دیر بعد واپس آتا ہے, گھنٹے بعد, 2 گھنٹے یا 2-3 دنوں کے بعد واپس آتا ہے. آ کر بتاتا ہے ڈاکٹر فاسٹس کو کہ لوسیفر نے کہا ہے کہ میں تمہارا اسسٹنٹ, میں تمہارا سلیب بن کر رہوں گا, بٹ دیر از ون کنڈیشن. کنڈیشن یہ ہے کہ تم ایک ایگریمنٹ لکھ کر دو کہ تم مرنے کے بعد اپنی روح لوسیفر کے حوالے کرو گے, گاڈ کے حوالے نہیں کرو گے, اور لوسیفر مجاز ہوگا تمہاری روح کو جہنم میں لے جانے کا. فاسٹس لوسیفر سے جہنم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ وہ کیا ہے, اور فاسٹس کو وہ ویگ سے جواب بھی دیتا ہے. کون؟ میفسٹوفیلس. ابھی سے گڑبڑا نہ جائیں, ابھی تو میں 2G پر ہوں, 3G باقی ہے, 4G تو ابھی آنا ہے. اچھا جی, تو میفسٹوفیلس وہ کہتا ہے اوکے. فاسٹس کہتا ہے کہ میں ایگریمنٹ کر کے دیتا ہوں. ایگریمنٹ اس نے کہا اپنے بلڈ سے لکھ کر دینا ہے تم نے. ڈاکٹر فاسٹس اپنے بازو کو چیرتا ہے اور بلڈ سے وہ لکھ کر دیتا ہے کہ میں ڈاکٹر فاسٹس اپنی روح مرنے کے بعد وہ لوسیفر کے حوالے کروں گا, اور لوسیفر اس ایگریمنٹ کے بدلے ڈاکٹر فاسٹس کو 24 ایئرز دے گا.
पूरी ऐशो इशरत के। अब डॉक्टर फासेस इस दुनिया के अंदर 24 साल जो मर्जी चाहे कर सकता है, जो मर्जी उठाना चाहे, जो मर्जी ज़ाया करना चाहे, जिस कौम को तबाह करना चाहे कर सकता है, उसको फुल अथॉरिटी है इस दुनिया में। 24 years ऑफ लग्जरीज वो ले लेता है, 24 years ऑफ ऑल पावरफुल के वो ले लेता है और अपनी सोल को सेल कर देता है, दे देता है किसको? लूसीफर को, एग्रीमेंट कर देता है। मेफिस्टोफेलेस अब डॉक्टर फास्टस का स्लेव बन गया, उसको असिस्ट करने लग गया। डॉक्टर फास्टस सबसे पहले क्वेश्चन रेज करता है किससे? मेफिस्टोफेलेस से। किस चीज़ के बारे में? कायनात के बारे में। वो गैलेक्सीज के बारे में पूछता है, वो हेल के बारे में पूछता है, वो पैराडाइज के बारे में पूछता है, वो गॉड के बारे में पूछता है, वो दुनिया की मुख्तलिफ डिमेंशंस के बारे में पूछता है, वो वहाँ से नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर फास्टस को थोड़ी सी मायूसी होती है जब मेफिस्टोफेलेस उसको राइट काइंड ऑफ आंसर्स नहीं देता, बल्कि वो बड़े आमियाना से आंसर देता है। वो हर चीज़ के बारे में पूछता है डॉक्टर फास्टस, उसको आम से जवाब मिलते रहते हैं। डॉक्टर फास्टस जब थोड़ा सा मायूस होता है तो वो दिल में पछतावा महसूस करता है कि उसे ये एग्रीमेंट, तो वो सोचता है गॉड के बारे में। तो गुड एंजल आते हैं, डॉक्टर फास्टस पछताओ, रिपेंट करो, रो, दिल से मलाल करो, खुदा से माफ़ी मांगो और खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा। डॉक्टर फास्टस, ईवल एंजल्स आते हैं, डॉक्टर फास्टस ये मत करना, देखो कितनी बड़ी दुनिया है, तुम एक माइटी मैजिशियन हो, तुम जो जी चाहे वो करना चाहते हो कर सकते हो। और इसी असना में फिर डॉक्टर फास्टस को ईवल एंजल्स उसे वार्न करते हैं, उसे थ्रेट करते हैं, अगर तुमने खुदा के बारे में या निजात दहिंदा क्राइस्ट के बारे में सोचा भी सही तो हम तुम्हें पेरिश कर देंगे, तबाह कर देंगे, चीर फाड़ देंगे। और लूसीफर वहाँ पर ज़ाहिर हो जाता है, लूसीफर खुद आ जाता है और वो कहता है डॉक्टर फास्टस से, वो कहता है कि तुमने ये गलत कर रहे हो और इसकी हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। डॉक्टर फास्टस सॉरी करता है लूसीफर से, वो कहता है कि आई एम वेरी वेरी सॉरी, तेरा नाम भूल गए, ठीक है। तो उससे वो सॉरी करता है और फिर बदले में लूसीफर उसे माफ़ करता है और उसे कहता है आओ मैं तुम्हें जहन्नुम की सैर कराऊं। लूसीफर डॉक्टर फास्टस को जहन्नुम में लेकर जाता है, हेल में, और वहाँ पर उसे 7 डेडली सिंस से मिलवाता है। 7 डेडली सिंस, 7 बड़े गुनाहों से मिलाता है, जिसमें एक प्राइड है, तकब्बुर है, फिर एक कॉवेट्सनेस है, फिर उसके बाद जेलसी है, आई थिंक ग्लूटनी है, पेटू, बहुत ज़्यादा खाना पीने वाला, वो भी एक गुनाह, और लेजीनेस भी है एक मेरे ख्याल में उसके अंदर, यानी कि जी रैत, गुस्सा है उसके अंदर एक गुनाह, यानी कि 7 गुनाह होते हैं। लिचरी है तो ऐश करना, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्लेयर गेन करना। तो ये 7 डेडली सिंस डिफरेंट शक्लों की सूरत में, डिफरेंट चेहरे बनाकर सामने आती हैं। फास्टस उनसे बात करता है, दिल बहल जाता है और सीन ये ख़त्म होता है। फास्टस ड्रैगन के ऊपर बैठता है मेफिस्टोफेलेस के साथ और कायनात का चक्कर लगाता है। 8 दिनों में चक्कर पूरा कर लेता है, बहुत कुछ देख लेता है दुनिया कायनात की कि हाँ जी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हैं। फास्टस उसके बाद सैर पर निकलता है। पहले वो रूम जाता है। रूम के अंदर, रूम इटली का अब कैपिटल है। पहले रूम एक मतलब सल्तनत थी। रूम में कौन था? कैथोलिक चर्च था। क्या था? मतलब पहला क्रिश्चियन जो बड़ा चर्च था वो कैथोलिक चर्च था। जिस तरह हमारे यहाँ सबसे पहले यहाँ पर अरेबिक अहले हदीस हैं, फिर उसके बाद बरेलवी मार्का, बरेलवी वही सुन्नी है, हाँ अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। और उसके बाद अहले तशी भाई हैं, फिर उसके बाद मिर्ज़ाई तो कई हैं, ठीक है। इसी तरह कैथोलिक भी पहले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कैथोलिक के बाद वैसे एहतियातन, वैसे शुगल में बात कर रहा हूँ, याद ना रखिएगा। कैथोलिक थे, कैथोलिक के बाद जो दूसरा फ़िरका बना था देवबंद फ़िरका, उनको कहते थे
प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी के देवबंद हैं, ठीक है। और उसके बाद उनके तीसरा जो फिरका देवबंद में से निकला था वो था नहीं वो था प्यूरिटन, ठीक है, प्यूरिटन, वो अहले सुन्नत है मेरे ख्याल में। तो अभी तो आपने कहा कि बरेलवी और बंदी तो निकले हैं लस्मी, तो एक ही हुआ ना, क्या हुआ? बरेलवी और देवबंदी। और क्या हाल है? चाय पियेंगे बोतल? आज आपको सारे आंसर्स दिए। अच्छा ठीक है, ओके, खैर है। अच्छा इतने ज़्यादा डीप है। ओके जी, मैंने वैसे बताया था तन कि कैथोलिक, फिर प्रोटेस्टेंट, फिर प्यूरिटन, ये 3 फिरके हैं किनके? क्रिश्चियंस के। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था रूम, उस वक्त 16वीं सेंचुरी में रूम के अंदर क्या था? कैथोलिक चर्च था। तो कैथोलिक चर्च में जाता है कौन? डॉक्टर फास्टस, और वहाँ पर छुप जाता है। वो मेफिस्टोफेलिस को कहता है कि मेरे ऊपर कोई ऐसा वो करो कि मैं नज़र ना आऊँ, और फिर वो पोप का खाना छीन लेता है, पोप के दोस्तों का खाना छीन लेता है, और पोप को मारता है वहाँ पर। और ये किस्म का ड्रामे के अंदर ट्रेजेडी को लेस करने के लिए एक जोक रखा गया है, ठीक है। अच्छा, मज़ाया सीन था यानी कि। फिर डॉक्टर फास्टस किंग और क्वीन के पास जाता है, और वहाँ जाकर वो कहता है जी मैं, आप मुझसे कुछ भी कहें मैं आपको यहाँ पर हाज़िर करके देता हूँ। तो वो उसे कहते हैं ठीक है जी, आप ऐसा करें कि हमें इस मौसम में, मौसम सरमा है, सर्दियों में हमें ग्रेप्स खिलाएं। तो डॉक्टर फास्टस जब वो अपना मैजिशियन वो एज ए मैजिक करने लगता है जो ही, तो वहाँ पर नाइट होता है, नाइट किसे कहते हैं? जंगजू को, बहादुर को। वो दरबार में ठहरा होता है, वो कहता है ये कुछ नहीं कर सकता, ऐसे फजूल बातें कर रहा है। तो वो डॉक्टर फास्टस नाइट के सर पर 2 सींग उगा देता है, तो सारी पब्लिक हंसती है, ऑडियंस भी हंसती है, ठीक है। ये एक फ़न है ड्रामे के दरमियान में, कॉमेडी से कहते हैं, ओके। फिर डॉक्टर फास्टस उनको ग्रेप्स ला कर देता है, और वो ग्रेप्स खाते हैं। ये मेरे पास पुरानी बुक है, ठीक है, मेरा दादा पढ़ा करता था ये किताब, अब ये मेरे पास पहुंच गई है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ग्रेप्स बने हुए हैं फ्रंट पर। आप ऐसी बुक तलाश नहीं कर सकते, कहीं पर नहीं मिलेगी। इस बुक के फ्रंट टाइटल पर मेफिस्टोफेलिस की बाजू है, उसके ऊपर ग्रेप्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। मेरा दादा डॉक्टर फास्टस के साथ नेक्रोमेंसी करता रहा है, तो तब से किताब उसके पास है। सर इतने पुराने हैं आपके दादा? और क्या। अच्छा जी। तो ये आपके दादा ने बताया कि ये हाथ में कुछ जी। नहीं है, फास्टस का नहीं, उन्हें बता कर गए थे। यही कुछ हाँ जी, बता कर गए थे। अच्छा ओके जी। नजर आता है कि डॉक्टर फास्टस के साथ खाली डॉक्टर फास्टस ही नजर आता होता है कि वो भी नजर आता होता वो भी नजर आता था उनको ख्वाब में। सर लोगों को तो नहीं आता था ना, तो फिर उसका हाल कैसे हुआ? अच्छा चलो, मेफिस्टोफेलिस का है, ठीक है जी ये हाथ। अच्छा जी, ग्रेप्स उधर प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर फास्टस घर वापस आता है, उसके बाद डचेस और ड्यूक से भी मिलता है। वापस जब घर में आता है डॉक्टर फास्टस, तो वहाँ पर कुछ स्कॉलर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि डॉक्टर फास्टस की शोहरत फेम पूरी दुनिया में फैल गई है। स्कॉलर उससे क्वेश्चन करना चाहते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर फास्टस उनको जवाब देता है। अच्छा, जब डॉक्टर फास्टस वो डचेस और ड्यूक के पास था, तो वहाँ पर डॉक्टर फास्टस को कहा गया जी आप ऐसा करें। ड्यूक ने कहा जी हमारा बड़ा दादा जो था वो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, ठीक है, सिकंदर आज़म, तो ज़रा हम उसे देखना चाहते हैं और उसकी बिलवेड को भी देखना चाहते हैं। तो डॉक्टर फास्टस अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसकी बिलवेड को सामने ले आता है, स्टेज पर वो चलते हुए जाते हैं। तो ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को अपनी आंखों से देखते हैं, ओके। तो ये एक मिरेकल था। डॉक्टर फास्टस जब घर आता है तो स्कॉलर उससे ख्वाहिश करते हैं कि आप हमें हेलन ऑफ ट्राय दिखाएं। हेलन, दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन औरत कौन थी? हेलन ऑफ ट्राय। दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन मर्द कौन था? मोहम्मद सादिक भुट्टा था, वालिद मेरा, मेरे लिए। मजाक कर रहा हूँ, मर्द की कोई ऐसी इशू नहीं है, मर्द सारे खूबसूरत होते हैं। सर ठीक, आई हैव ऑब्जेक्शन ओवर देयर।
ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। चलो नेक्स्ट टाइम। सारे मर्द अपने आप को खूबसूरत कहते हैं। मर्द की खूबसूरती उसके वकार में है, उसकी गुफ्तगू में है, उसके उठने बैठने में। मैं सुबह सुबह एक्सरसाइज योगा करा रहा होता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई पुरवकार तरीके से बैठें। औरतों के नए नक्श खदो खाल खूबसूरत होते हैं, मर्द का उठना बैठना, गुफ्तगू और उसका अंदाज़ खूबसूरत होता है। वो उसमें वकार हो, ग्रेस हो तो बस वो खूबसूरत होता है। औरत किस चीज़ पर अट्रैक्ट हो जाती है? अगर मर्द पुरवकार है, उसके जेस्चर्स अच्छे हैं, उसके मैनर्स अच्छे हैं तो ही इज़ ब्यूटीफुल। बहुत सारे काले से लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बहुत ग्रेसफुल होते हैं। ओके, अच्छा ये अलग डिबेट है, ओवरऑल आप मान लें, बस मैं आगे बात करता हूँ। मर्द खूबसूरत वैसे खूबसूरत यार ये तो मर्जी रहा है। ये बात आपने अच्छी की है। आपने क्या पढ़ा है? एडम बीट पढ़ लिया है? पढ़ लिया है? चलो बस ठीक है। ओके, एडन रिच पढ़ेगी तो फिर ये बात सही, ये बात इसकी कितनी परफेक्ट हो जाएगी। एडन रिच पढ़ने के बाद तो क्या भी तो मर्द रहा है, ठीक है। इन बातों से मेरी बातों की खुशबू आ रही है। मैंने ही सिखाया था उसे तीर चलाना, मेरे सिवा अब कोई निशाना भी नहीं है। अच्छा जी, तो हेलेन ऑफ ट्रॉय कौन थी? जरा उसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले तो बात तो एक मूवी देख लें जिसका नाम है ट्रॉय। मूवी का नाम है ट्रॉय, वो आप देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। मैं कहता हूँ डेड से डेड, बोर से बोर मिजाज का आदमी भी होगा तो उस मूवी को देखकर बड़ा इंथराल्ड हो जाएगा। 1.5 घंटे की, 1.25 घंटे की वो मूवी देखिए। अच्छा, हेलन वो स्पार्टा की रहने वाली थी। स्पार्टा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हेलन एगामेम्नन की भाभी थी। एगामेम्नन का नाम याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि आपको किसी और बुक के अंदर भी एगामेम्नन को दोबारा याद रखना पड़ेगा। एगामेम्नन एक बहुत बड़ा ग्रीक जंगजू था। बिफोर क्राइस्ट से पहले एगामेम्नन क्या था? एक जंगजू था, लड़ाई करता था, वो जंगजू था। उसकी भाभी जो थी वो कौन थी? वो हेलन थी। यानी कि एगामेम्नन के भाई के घर में हेलन रहती थी, उसकी वाइफ थी। ट्रॉय से 2 जंगजू बहादुर, ट्रॉय एक और सल्तनत का नाम था, वहाँ से स्पार्टा आए थे 2 लोग। एक का नाम था हेक्टर, दूसरे का नाम था पेरिस। हेक्टर और पेरिस, ये नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। एगामेम्नन याद रखना पड़ेगा, हेक्टर और पेरिस याद करने पड़ेंगे। कहीं लिखना है तो लिख लें, नहीं बेटा इसी के ऊपर लिखो, बुक के ऊपर लिखा करो हमेशा। रजिस्टर कौन खोलेगा? कितनी चीज़ें पूरे लिटरेचर में हैं, कैसे याद करोगे कौन सी चीज़ कहाँ लिखी थी? कभी याद नहीं कर सकते। हेक्टर और पेरिस मेहमान बनकर आए स्पार्टा, एगामेम्नन के भाई के घर में, जिस दरबार में वो हेलन भी रहती थी। पेरिस नया लड़का था, हेक्टर मैच्योर जंगजू था। पेरिस की हेलन के साथ अटैचमेंट हुई और जब वापस उस शिप में बैठकर आए तो पेरिस ने हेलन को शिप के अंदर ही कहीं छुपा दिया था। रास्ते में आकर बताया उसने हेक्टर को, अपने भाई को, पेरिस ने, कि मैं वहाँ से हेलन भी साथ ले आया हूँ। तो हेक्टर ने कहा ये तो बहुत बुरा किया है, ये तो मेज़बानी, मेहमान नवाजी के ख़िलाफ़ है, ये हॉस्पिटैलिटी के ख़िलाफ़ है कि हम वहाँ मेहमान गए थे और अगले की बीवी काट के ले आए नाल। ठीक है ना, बुरी बात है ना। चलो उसकी सिस्टर भी निकाल के ले आते फिर भी ठीक है, अगले की बीवी ही निकाल के ले आया है, ठीक है। अच्छा, तो जब वापस आ गए ट्रॉय के अंदर, अब ट्रॉय के उस बहुत बड़े महल के अंदर, वहाँ पर वो जो किला था, बहुत बड़ा कोर्ट था, उसके अंदर अब हेलन मौजूद है, हेक्टर मौजूद है, पेरिस भी मौजूद है, यानी कि पेरिस और हेलन भी मौजूद है। अब इस हेलन को लेने के लिए वापस स्पार्टा से एक बहुत बड़ा लश्कर रवाना हुआ, समुद्री लश्कर। उस लश्कर के अंदर बहुत बड़ा जंगजू एगामेम्नन है, एगामेम्नन का भाई है,
اور ایک دیوی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے ایکلیس. لیکن ہم لوگ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے. ایٹلیسٹ بھی ایک بہت بڑا لشکر وہاں سے جنگ کرنے آ گیا ٹرائے کے اندر, اور جب ٹرائے والوں نے دیکھا تو ہیلن کو لینے کے لیے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ 50,000 شپس آ گئے تھے. یعنی کہ 50,000 شپس کا ایک لشکر آ گیا تھا جنگ کرنے کے لیے ٹرائے کے ساتھ, کیونکہ ہیلن کو وہ لے آئے تھے. یعنی کہ اس لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے دا ورتھ آف ہیلن, کہ ہیلن کی ورتھ کیا ہے کہ جس ایسی خوبصورت عورت جس کے لیے 50,000 شپس آ جائیں تو وہ دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہی ہو سکتی ہے, کیونکہ آج تک کسی کو لینے کے لیے 50,000 شپس نہیں گئے, نہیں آئے. ٹھیک ہے, آئے ہیں. لیکن ایسی عورت کو لینے چلے گئے جو خود اپنی مرضی سے چلی گئی. وہ کچھ بھی ہے, اس کی بیوٹی تھی نا تو اس کے پیچھے آ گئے ہیں. تو اس کا مطلب بیوٹی سب کچھ ہوتی اپنی عزت کے لیے بیوٹی از ٹروتھ, ٹروتھ بیوٹی. اپنی عزت کے لیے آئے تھے. اوکے جی, چلو یہ ہم نے ایک متھ ہے, مطلب متھ جو ہوتی ہے اس کو اب چیلنج کر لیں تو وہ چیلنج ہو جاتا ہے بیچارہ. متھ ہوتی ہے, یعنی کہ وہ ایک بنی ہوئی کہانی ہوتی ہے. اب اس کے وہ چیلنج کر لیں, آپ 20 دفعہ کر لیں, وہ چیلنج بیچارہ ہو بھی جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے یہ کہا کہ ہیلن آف ٹرائی واز دا موسٹ بیوٹیفل گرل, اور وہ بیفور کرائسٹ آئی تھی. حضرت عیسیٰ کے آنے سے بھی پہلے ہیلن موجود تھی, ایگامemnon موجود تھا, ایکلیس موجود تھا, یہ سارے موجود تھے. اوکے جی, یہ بات کلیئر. اسکالرز, واپس آ رہا ہوں سٹوری میں. ڈاکٹر فاسس جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسکالر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اسکالر کہتے ہیں کہ ہمیں ہیلن تو دکھاؤ. تو وہ ہیلن دکھاتا ہے, ہیلن وہاں سے آتی ہے اور چلتی ہوئی جاتی ہے. تو تمام اسکالرز حیران ہو جاتے ہیں, انتھرالڈ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی خوبصورت, واقعی وہی کمال ہے یہ عورت. ٹھیک ہے, جس کے لیے سر پیرس نے اسے وہاں سے بھگایا تھا, جس کے لیے ہیکٹر کی جان گئی تھی, جس کے لیے ایکلیس کیا تھا, جس کے لیے ایگامemnon نے جنگ کی تھی, جس کے لیے 50,000 شپس آئے تھے. ٹھیک ہے, اب وہ اسکالر چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر فاسس بہت پریشان ہو جاتا ہے. اب وہ ان بٹوین ہے, تقریباً کوئی 24 ایئرز گزر چکے ہیں تقریباً, اور فاسٹس ان بٹوین ہے. کبھی وہ پچھتانے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی پھر وہ لوسیفر سے ڈر جاتا ہے. کبھی گڈ اینجل اسے انکریج کرتے ہیں تو کبھی ایول اینجل اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈاکٹر فاسس انتہائی پریشانی میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک اولڈ مین نمایاں ہوتا ہے, اور اولڈ مین ڈاکٹر فاسس کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر فاسس تم رو, تم دل سے رو. ڈاکٹر فاسس کہتا ہے کہ میرا دل بہت سخت ہو چکا ہے, میں رونے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے آنسو نہیں آتے, میں کوشش کرتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو پاتا. بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ تم کوشش کرو رونے کی, اور دعا کرو کہ کرائسٹ اپنے خون کا ایک قطرہ تمہارے اوپر پھینک دے گا تو تمہاری بخشش ہو جائے گی, تم رونے کی کوشش تو کرو. ڈاکٹر فاسٹس کو غصہ آ جاتا ہے. ڈاکٹر فاسٹس مفسٹوفیلس کو کہتا ہے کہ اس بوڑھے آدمی کو مارو, پیٹو اسے. تو مفسٹوفیلس اس بوڑھے آدمی کو مارتا ہے. یہ جب بوڑھے آدمی کو لاسٹ ٹائم وہ پٹائی کرواتا ہے تو اٹس مین دیٹ کہ ڈاکٹر فاسٹس نے اپنی ڈیمنیشن کے اندر اپنی وہ ہمیشہ کی جہنم وصل ہونے کی وہ جو ایک ہونا ہے جو جہنم وصل اس نے اس کے اوپر اس نے مہر لگا دی, یعنی کہ اب تو کنفرم ہے نا یہ جہنم میں ہی جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈاکٹر فاسٹ ٹائم دیکھتا ہے, 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے اس کی زندگی کا 24 سالوں میں. تو ڈاکٹر فاسٹ کہتا ہے کہ میں بادل بن جاؤں, کبھی کہتا ہے کہ میں ہوا میں بکھر جاؤں, کبھی کہتا ہے کہ میں ایک پانی کا قطرہ بن جاؤں اور سمندر میں گم ہو جاؤں. وہ ڈر رہا ہوتا ہے. مفسٹوفیلس, لوسیفر اور دوسرے کئی ایول اینجلز ایول اسپرٹس آتی ہیں, اور وہ آتی ہیں اور ڈاکٹر فاسٹ کو پکڑتی ہیں اور اس کی روح کو قبض کرتی ہیں اور جہنم میں لے جاتی ہیں. ڈاکٹر فاسٹ کے اس طرح ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے. جو ایک بہت بڑا عالم تھا, جو بہت ہی لرنڈ پرسن تھا, دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا, کیونکہ اس نے تکبر کیا تھا. تکبر کی وجہ سے وہ نیکرومنسی پڑھا, گاڈ کے خلاف گیا, چرچ کے خلاف گیا, کرائسٹ کے خلاف گیا, جس کی وجہ سے اس کو پنشمنٹ ملی ہے, وہ پھر جہنم میں گیا ہے. تو اسٹیج پر کورس آتا ہے.
اور کورس کیا کر کہتا ہے؟ کورس کہتا ہے کہ وہ شاخ اچھی ہوتی ہے جو ثمر بار بھی ہو، جس کے اوپر فروٹ بھی لگا ہوا ہو اور وہ جھکی بھی رہتی ہے، وہ برانچ اچھی ہوتی ہے۔ جو تکبر کرتا ہے، جو برانچ سیدھی جاتی ہے، اونچی جاتی ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ پھل لگے نہ لگے لیکن اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ اپنا کورس آ کے پھر کنکلوژن، یعنی کہ کورس نے آغاز بھی کیا تھا، کورس نے آ کر آخر میں مارل بھی دیا تھا۔ اگر آپ یہاں پر ایکیوٹ ڈرامہ کے اندر پکچرز دیکھیں تو آپ کو تھوڑا سا ذہن کے اندر ویو بن جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ پیج نمبر 77 کے اوپر، پیج نمبر 77 فرسٹ پکچر میں دیکھیں ڈاکٹر فاسٹس جو ہے یہ وہ مفسٹوفیلس کو بلا رہا ہے، جادو کر رہا ہے۔ دوسری پکچر میں دیکھیں گے تو ڈاکٹر فاسٹس اپنا بلڈ نکال رہا ہے۔ تیسری پکچر کے اندر وہ لو یو کر رہا ہے ہیلن سے۔ اور چوتھی پکچر کے اندر دیکھیں یہ کووٹسنس، گریڈ، لالچ کی پکچر دکھائی گئی ہے آپ کو۔ اور آخر میں دیکھیں یہ جب فاسس کی وہ جان نکال رہے ہیں تو ساری بدروحیں اس کے گرد اکٹھی ہیں۔ اور ڈاکٹر فاسس لاسٹ سین کے اندر دیکھیں پکچر ہے جب وہ گاڈ سے پرے کر رہا ہے، ڈر رہا ہے، وقت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک کولمبس کی پکچر ہے۔ یہ میں نے کولمبس کی پکچر اس لیے دی ہے کہ اس سینچری کے اندر 16 سینچری کے اندر لوگ ایڈونچر کر رہے تھے۔ کولمبس نے کس کو دریافت کیا تھا؟ امریکہ دریافت کیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کولمبس یہ ہے جی، کولمبس سے اوپر تو ہماری تصویر ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہ سیزر ہے، جولیس سیزر۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس کی ماں کا سیزرین ہوا تھا، یعنی کہ پیٹ کاٹ کر بچہ پیدا کیا گیا تھا، یہ وہ بچہ پیدا ہوا تھا۔ اور بعد میں یہ اتنا ظالم کنگ بنا تھا کہ لوگوں کے یہ کان کاٹ دیتا تھا۔ ہائے اللہ، کان کاٹ دیتے، لوگ جھمکے کہاں پہنیں گے ہیں؟ ہاں سچی بات ہے۔ ہاں آپ تو نہیں کہہ رہے لیکن مجھے یقین ہے کہ 5 سال بعد جو آنے والے بچے ہوں گے وہ اتنے معصوم ہوں گے تو کہیں گے سر تو عورتیں جھمکے کیسے پہنیں گے اگر کان ہی نہیں ہو۔ اچھا سر کی بھی بات سنو، عورتوں کی کاٹنے آدمیوں کے بھی کاٹنے، یہ بھی تو مرضی کہہ رہے ہیں۔ اوویڈ جی، یہ ایک پوئٹ تھا اوویڈ، اس کی پکچر ہے، اس کا ذکر ہے۔ یہ الیگزینڈر، اس کا بھی ذکر ہے ڈرامے کے اندر۔ یہ جی اپنا شیکسپیئر ماموں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کوئین الزبیتھ ہے۔ آپ کی بک کہاں ہے بیٹا؟ یہ والی کہا تھا ان کی والی، ایسا ایسا سمجھ آ جائے گی بیٹا، ہیں پھر ایسے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون کون سی بک ساتھ رکھنی ہے۔ ویسے لیکن سر آپ نے مجھے یہ والی کہی ہے، میں نے سنا آپ کو دکھائی بھی تھی۔ اچھا پیپر دیکھنا ایک بار، پھر چیزیں اتنی سمجھ آ جاتی ہیں بیٹا کہ سر ایسے منہ بناتے ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ منہ سے لفظ یہ نکالے گا بندہ۔ اور بندہ میسج کرتا ہے نا کہ بندہ کہے گا ہاؤ آر یو، تو بندہ کہتا ہے کہ ہاؤ آر یو کا مطلب کیا ہوگا، ہاؤ کا ایچ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، پہلے یہ دیکھیں۔ اور کون کون سی بک کل لے کر جانی ہے، سر کیا کہنا چاہ رہے ہوں گے۔ ایک بار پیپر دیتے تو اس کے بعد ٹھیک ہے، پہلے سمجھ جاؤ کہ میں کیا کہتا ہوں کیسے، خود ہی سیانے ہیں نا، کے ساتھ ساتھ دیکھا کریں بھی یہ ایکیوٹ ڈرامہ پڑھنا ہے تو ہو سکتا ہے اس بک کی بھی ضرورت پڑے، ہو سکتا ہے کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑے۔ ساتھ سر فیل نہیں کرنا، اوکے، ایزی رہنا ہے، سینسٹیو نہیں ہونا۔ ہم سینسٹیو ہوتے ہیں لٹریچر کے لوگ کسی اور سینس میں، تو تھوڑی سی مذاق کرتے تو اپنے ذہن کا ٹریجڈی کو لیس کرتے ہیں، ہمارا ذہن بھی ایک ٹریجک ذہن ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیے بیٹا، یہ الزبیتھ ہے، کوئین الزبیتھ کی ڈیموٹی ہے، دیکھو۔ اس کے بعد جی یہ مارلو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے یہ میکیولی ہے، میکیولی۔ ہاں جی بیٹا، شاعر نے کہا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کرسٹوفر، میں نہیں بتاتی، ڈکلیئر نہیں کرتی کہ شیکسپیئر کون تھا، کرسٹوفر مارلو۔ اب آپ نے دونوں پکچرز دے دی ہیں، جی جی، اور سیم ہے تقریباً سیم میں سملیرٹی ہے، شیکسپیئر بھی دیا ہے، کرسٹوفر مارلو بھی، تو سملیرٹی اگر تو ہے تو پھر تو نہیں کھا جا سکتا، مگر اگر سملیرٹی نہیں ہے پکچرز میں تو پھر تو بات کلیئر ہے کہ دونوں نظر آتے ہی ہیں۔ اور کیا حال ہے؟ بتا تو دیے سملیرٹی اسے نظر آ رہی ہے، بس آپ کو بھی نظر آتی ہے، ٹھیک ہے، نہیں آتی تو آپ نہ مانیں۔
جیسے دنیا تقسیم ہے اس طرح آپ بھی تقسیم، یا آپ اس گول میں ٹھہریں یا آپ اس گول میں ٹھہریں، یا آپ کہیں گے نہیں ہے، اگر آپ کو زیادہ وہ ہے تو آپ ریسرچ کریں، ٹھیک ہے ریسرچ کریں. اوکے میکیاویلی کے بعد دیکھیں یہ ڈریگن کی تصویر ایک دی گئی ہے، اور پھر لاسٹ میں شیر ہے، اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے، یہ ریت کی پکچر ہے. ایک گلاس فیچ می اے گلاس آف واٹر، یہ پکچر آپ دیکھ لیں، جلدی سے دیکھ لیں تاکہ آپ کے ذہن میں ویژن بن جائے، تصویر بن جائے کہ ڈاکٹر فاضل کیسا ہے اور باقی چیزیں کیسی ہیں، تاکہ آپ جب ہم پڑھنا شروع کریں گے تو چیزیں آپ کے ذہن میں ویوڈ ہوں گی. نیکسٹ پارٹ لیتے ہیں، نیکسٹ پارٹ سے شروع کرتے ہیں میرے خیال میں.